السلام علیکم۔ ایک عالم دین کی درد بھری داستان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور بعض وقت بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہیں کہ آخر ان آیات قرآنی کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر رقت کیوں طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب وعظ ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں فرمائیں گے کہ اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے صرف 200 روپے ملتے تھے جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر بھی کرنی پڑتی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منایا۔ آخر کار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنایا کرتی تھی اور کافی پیسے کما لیا کرتی تھی۔ اس طرح ان کو محنت بہت کرنی پڑتی لیکن وہ میری سب ضرورتیں پوری کر دیتی۔ خیر فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیج دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اوور ٹائم کرتے ہیں، اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے ہیں اور اس طرح میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکا اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی طریقوں کو بالکل ہی بدل دیا اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسی دین کی باتیں، کیسی نماز اور کیسا روزہ، میرے حالات خیالات سب بدل چکا تھا۔
میں نے چھٹے سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کر لی۔ اس لیے درخواست دیتے ہی مجھے کالج میں اسی میں ملازمت بھی مل گئی اور میں نے 350 ماہوار پر کام شروع کر دیا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے ہو گئی۔ اب والدین نے سوچا کہ میری شادی کر دی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے اور ان کی خدمت کرے، لیکن میری خواہشیں تو بالکل بدل چکی تھیں اور میرا دل اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ چکا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کرنا، ننگے ڈانس دیکھ سکنا اور ننگے ڈانس کر سکنا، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکنا اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھنا۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے اتنی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار ہوا، کہاں کا خوف، کہاں کا دین، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی کسی بھی بات کو میں نے اپنی عقل میں نہ آنے دیا اور نہ ہی میں اس کو ماننے کا تیار تھا۔ بہرحال والدین کے بار بار اصرار پر راضی ہو گیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اسی وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید میں اپنی منمانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی۔ لہٰذا ایک فیشنیبل، جاہل، بے دین، بے زور لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ گئی اور ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر میں ہی رہتے تھے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک چھوٹی سی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر مل جاتی تھی۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف آزاد خیال، تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے۔ سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ یہ میری بیوی کو اس کی سہیلیوں نے سکھا دیا تھا۔ تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل، گوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہی اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں۔ تمہارا کوئی حق نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا بس۔ یہ میری بیوی کی بہنوں نے اسے سکھا دیا تھا۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میرے دن رات صبح شام عیش اور مزے میں گزرتے تھے۔ اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہو گیا۔ لیکن آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ٹپٹ کو برا جانتا تھا۔ خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی تھی، مجھے کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ میرے کان پر جوں نہ رینگتی اور مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا نہیں لگتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگاتی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کی محبت کے گن گاتا۔ جو کچھ ہوتا منہ بند کر کے بس دیکھتا رہتا۔ میرے پیارے والدین نے بے بس اور مجبور ہو کر اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے شکایت کی۔ بس میری بدبختی، میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی تو ایسی ہے ہی نہیں، وہ بڑی عقل مند اور سلیقہ شار ہے، آپ کا خود ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی،
ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چور ہو تم، چھوٹے منع کا دودھ چرا رہے ہو، چوری چوری کر کے سارا دودھ پی جاتے ہو۔ اب تم ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ میں تمہیں مزہ چکھا دوں گی۔ میری والدہ بھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے۔ سامنے اسٹول تھا، دودھ کا برتن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی میری بیوی چلائی، چپ بڑھیا، لگی باتیں بنانے۔ مجھے پڑھاتی ہے، تجھے کچھ تمیز ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھ تو صحیح، جب تیری خبر بھی لوں گی۔ دور رہ میرے سے، خبردار، آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی۔ تیری عقل کھسیا گئی ہے، کہتی ہے ایسا نہ کہو، اسٹول سے ٹکرا گیا۔ میں جانتی نہیں تیرے چور خاوند کو، جو چوری چوری دودھ پیتا ہے اور کھانا چراتا ہے۔ بس میری بیوی نے انہیں بہت ہی برا بھلا کہا، ڈانٹ ٹپٹ کی، اور میں یہ پڑا سب کچھ بستر پر سنتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو ایک لفظ نہ کہا، اسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی تھی۔ جب وہ گھر آئی، اس نے جانا کہ وہ جا چکے ہیں، سمجھا بوجھ اتر چکا اور سکون کی سانس لی اور روز روز کی کل کل ختم ہوئی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی فوت ہو گئی۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی اچھے دوست نے مجھے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں ایک غریب لڑکے ساتھ شادی کروا دی۔ وہ میری بیوی حافظ قرآن تھی، روزہ دار تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی اور بہت ہی دیندار اور فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ ہے اور میرے گھر آباد ہے۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کے بہترین وقت کو ضائع کرتا ہوں جس کی مجھ سے باز پرس کی جانی ہے قیامت کے دن، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس پر آیت پہنچی کہ جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میرے زبان سے یہ بے ساختہ نکل گیا، ہائے میرے ماں باپ، اور پھر میں ہوش میں نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا، ہائے افسوس۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی چلی آئی اور سمجھی شاید مجھے کوئی درد ہے، لیکن اس کے بار بار پوچھنے پر بھی میں نے اسے وہ واقعہ نہ بتایا۔ مجھے بڑی بے چینی ہوئی، اپنے والدین کو کیسے ڈھونڈوں۔ دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے پاس گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ تو یہ کہہ کر گھر سے کئی مہینوں پہلے جا چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں، لیکن وہ تو میرے گھر آئے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ کہاں گئے؟ میں نے جلدی سے ان کی فوٹو لی جو کارخانے میں اتاری تھی اور تھانے پہنچ گیا۔ ان کو وہ تصویر دکھائی اور انہوں نے بھی آگے کئی لوگوں کو وہ تصویر دکھائی اور بتایا کہ جب وہ مل جائیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اب یوں ہی دن گزرنے لگے۔ مجھے رات کو نیند نہ آتی اور ہر وقت فکر رہتی، میرا دل بے چین رہتا۔ میں نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے باپ کو واپس لوٹا دے۔ تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد ایک پولیس والا میرے گھر آیا اور اس نے بتایا، آپ نے جو رپورٹ لکھوائی تھی اور جو تصویر دکھائی تھی، اس سے ملتا جلتا ایک شخص ایک آدمی کی قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھتا رہتا ہے قبرستان میں۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو پتہ چلا وہ تو میرے چچا تھے۔ میں ان کو قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کے بارے میں پوچھا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور 2 سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی اکرم،
بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد کا، زبیدہ میری ماں کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے مولانا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس کا باعث رہتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ کائنات ماں اور باپ ہیں۔ والدین کا کام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا آخرت میں کامیابی فلاح پائے گا۔ ہم سب کو اس سے عزت اور عبرت پکڑنی چاہیے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر وہ حیات ہیں تو ان کی آج سے ہی خدمت شروع کریں۔ جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، پھر ہی ہم جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں باپ صرف ایک ہی بار ملتے ہیں اور اس کے بعد کبھی نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ یہاں پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے اور ان کے پاس وقت ہی نہیں اپنے ماں باپ کے لیے، تو خدا را ان کے لیے وقت ڈھونڈیے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اپنے باپ کی خدمت کیجیے، ان کے آنسو پونچھیے، انہیں وقت دیجیے۔ انہیں بڑھاپے میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں سوائے آپ کے وقت کے۔ ان کے پاس جا کر آج ہی سے بیٹھیے، دن میں عادت بنا لیجیے، گھنٹہ 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھیے، ان سے باتیں کیجیے، ان کی دل کی باتیں سنیے، اپنی دل کی باتیں کیجیے۔ یقین جانیے ان سے بہترین اور مخلص دوست اس دنیا میں اور کوئی نہیں، جو ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔